بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. صدق اللہ العظیم. تحقیق انہوں نے فرشتے کو اترتے ہوئے ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. اسی کے پاس جو جنت الماوا ہے. جب کہ وہ چھا رہا تھا اس سدرۃ المنتہا پر جو کچھ کے چھا رہا تھا، اور ان کی نگاہ نہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی. بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. تو سورۃ النجم میں ایک پوری تفسیر آپ کو سامنے مختصر پر آ چکی ہے. تو اب یہاں سب سے ایک اہم مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا، کچھ لوگ نہیں. یعنی صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف ہو گیا. تو حضرت عائشہ، اب یہ جو آیتیں جیسا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، وہ بالافق الاعلی، وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک آیا اور پھر لٹک ہو گیا، پھر رہ گیا دونوں کے درمیان 2 کمانوں اس سے بھی کم فاصلہ. پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنی تھی بھیجی، اور اس کے دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا. کیا تم اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے؟ اور اس نے اس کو ایک دوسری مرتبہ بھی اترتے ہوئے دیکھا. کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جس کے پاس جنت الماوا ہے. تو یہ ذرا ٹھنڈے دل سے کوئی بھی غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ آسمان کنارے پر تھا، لٹک آ گیا، سیدھا ہو گیا، پہلے پستوا سیدھا ہو گیا، سیدھا بیٹھ گیا، اور پھر قریب آ گیا اور لٹک گیا. سب یہ آیتیں جو ہے یہ سب جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہیں. اس کے بارے میں کوئی جو ہے، جو لوگ اس کی تفسیر اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں، بہت الٹا سیدھا معنی توڑنا پڑتا ہوں. کیا اللہ کو لٹک گیا ہے، ایسا قریب آ گیا، ویسا سب یہ معنی ہو جاتے ہیں. اس لیے جو تفسیر لکھنے والے مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ جو یہ آیتیں جبریل علیہ السلام کے بارے میں. اسی طرح کیسا ہو سکتا ہے بولو؟ یا اوپر سے کیا فرمایا؟ علامہ شیل کا اس کو سکھایا ایک شدید قوت والے نے جو بہت خوبصورت ہے. فستوا، وہ سیدھا بیٹھا. کہاں تھا وہ؟ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا. پھر قریب آ گیا، پھر لٹک ہو گیا، لٹک پڑا. تو اس طرح سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مناسب نہیں. تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہی، کیونکہ حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ جو ہے جب وہی بند ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول جو ہے چند 5 آیتیں آ گئیں سورہ اقرا کی. اس کے بعد سے جو ہے وہی بند ہونے کے بعد اللہ کے لوگ بے چین رہتے تھے، کیا ہو گیا، ایسا کیسا ہو گیا. تو وہ فرشتہ جو ہے آواز دیتا تھا، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑا نہیں. وہی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہوتا نا. اب بچوں کو کیا سکھاتے رہتے ہیں، ایک دم بہت مشکل ہوتا ہے، چند دن ذرا اس کو آرام کرنے دیتے ہیں ویسے ہی. تو وہی کہاں سے، وہ آسمان سے اللہ کے عرش کے پاس سے وہی آنا، وہ دل و دماغ اترنا، اسے کیچ اپ کرنا، کیا ہے سب ایسے عام جس سے ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول جو ہے سردی کے دنوں میں پسینہ شروع ہو جاتا. اللہ کے رسول سخت سردی کے دنوں میں پسینہ، اور پھر جو ہے وہ اونٹنی تو بڑھ جاتی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ وہی نازل ہو رہی تھی، میری ران اللہ کے رسول کی ران کے پاس تھی تو میری ران پھٹنے لگی ہے. دیکھو ان کی تو اللہ کے رسول کا کیا حال ہوتا. ان کی ران سے لگی میری ران تھی تو میری ران مسئلہ پھٹ جائے گی، ایسا معلوم ہو رہا تھا. تو ایسا بوجھ ہوتا تھا. تو اس لیے چند دنوں کے لیے جو ہے وہی رکی رہی. تو اللہ کی پریشانی کیا ہوا، تو فرشتہ کیسے لے دیتے تھے. تو اللہ کے بولے تم کون ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اچھا آؤ ادھر. تو فرشتے بولے، جیاد کر کے محلہ تھا وہاں مکہ کے، وہاں پاس وہ فرشتے جو جبریل علیہ السلام آتے تھے اصلی شکل میں دیکھا اللہ کے رسول. اب اللہ کو دیکھے کہ نہیں، یہ مسئلہ آتا. یہاں تو ایک مرتبہ دیکھے، اور پھر جب آپ معراج کو گئے تھے وہاں بھی جو ہے آپ نے اس فرشتے کو کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. یہ 2 باتیں بالکل کلیئر ہیں. اب اللہ کو دیکھے گا نہیں، یہ سوالات.
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، تو اس آیتوں سے تعلق نہیں ہے، اسے جوڑو مت اتنی بات سمجھے، یہ آیتوں سے وہ مطلب کاٹنے جاتا ہے نا، کیسا ہو سکتا ہے بول. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں، کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں دیکھے، عائشہ بولتی ہیں میں اللہ کو پوچھا کیا میں نے تم اللہ کو دیکھا، تو یہ آیتوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، تو بولتے ہیں نہیں عائشہ میں تو جبریل کو دیکھا تھا، وہ سب تو اللہ کو نہیں دیکھا کر کہاں بول رہے ہیں آرگیومنٹ کیوں ہوتا ہے نہیں، میں اللہ کو نہیں دیکھا کر بول رہے ہیں کیا، میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے ایک نور کو دیکھا، رہی تو نورن، میں نے نور دیکھا. تو اکثر لوگ ہمارے جو مفسرین ہیں یہ آیتوں سے مت جوڑو اس کو، اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بولے، تو یہ دنیا کے بارے میں ہے، دنیا کی زندگی کو اللہ کو دیکھ سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کوئی اللہ کو دیکھ، یہ دنیا نہیں وہ دوسری دنیا تھی، نہیں وہ سیکنڈ دوسری الگ ہی دنیا ہے نا، کیا عالم آخرت کی دنیا ہے وہ. یہ اس دنیا کے اندر تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے، لن ترانی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ دنیا کے اندر جو ہے نہیں دیکھ سکتا، وہاں جانے کے بعد دیکھنا اور بات ہے. تو جو ہے کیونکہ معراج کا واقعہ اکثر جو ہے 27 تاریخ کو معراج کر کے ہم مناتے ہیں، کوئی اس کی اصل نہیں یاد رکھو. معراج جن کو ہی انہوں خود نہیں منائے تم کیا مناتے ہیں صحابہ کرام نہیں منائے تم کیا مناتے ہیں، ہاں. تو یہ سب ہماری جہالت، تو ابھی بھی جہالت جو ہے بہت کیا ڈیپ اینڈ وائڈ ہے کیا بولے تو معراج نہیں کیا ایک دم شروع کرتے، کون نہیں بول رہا ہے فکر ہے جی اللہ کو معراج ہے جو ابھی کون انکار کر رہا ہے کسی بھی ان کو بھی. پھر کب بھی تھی ہجرت کرنے سے پہلے، ہجرت کے بعد پھر 10 سال رہے نا، معراج ہو گئے 10-12 سال رہے، کیا چپ کرے کیا کی نہیں کرے تم نا اس کی امپورٹنس معلوم بھی کرنے، وہ شروع کرے نا پھر اس کی جینتی اس کی جینتی اس کی جینتی، خالی جینتے پر گئے. یہ چند سالوں سے دیکھے تو وہ کون کی نہیں، اس کی جینتی کرو اس کی جینتی کرو اس کی جینتی کرو، اس میں کیا جینتے لگے، امبیڈکر جینتی فلاں جینتی اس کی جینتی، تو اتنی جینتیاں کبھی نہیں ہوتے، یہ چند سالوں کے دوران دیکھا جاتا. تو جو ہے اللہ کے رسول اللہ خود نہیں کیے نہ صحابہ کرام کرے، ہاں. تو یہ کوئی ایسی رات جاگنے کی نہیں ہے، یاد رکھو یہ بدعت ہے. جو راتیں واقعی جاگنے کی ہیں، شب برات کے بارے میں جاؤ کر بولے، شب قدر کے بارے میں بات کرو بولے اللہ کے رسول، وہ بھی سب مل کر جاگنے کی نہیں، تم انفراد ضرور جاگنا ہے. یاد رکھو جن راتوں میں جاگنے کے بارے میں احکام ہیں انفرادی طور پر جاگنا ہے، سب مل کے جاگنا نہیں. تو اجتماع کب کرنا، دیکھو نماز اب ہم جو پڑھے 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت سنت الگ پڑھے، تو جہاں اجتماعی طور پر کرنا اجتماعی طور پر کرنا. ساری نمازیں ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے 4 ظہر آتے ہیں 4 سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 4 رکعت سے پڑھتے ہیں، پھر 2 سبھی سے پڑھیں گے تو سب مل پڑھنا اچھا نہیں، کہ جی کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بولو. تو جو نمازیں ہیں اس طرح سے جو چیزیں مل کر کرنے کی ہیں، عیدین کی نماز ہے، تو جو چیزیں اجتماعی طور پر کرنے کی ہیں اس کو شریعت میں جو ہے آلریڈی حکم دیا گیا ہے. وہ نہیں سوتے میں اجتماعی کر لیں تو کیسا سب مل کریں گے، سب مل کرنے کہاں ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے بدعت ہے. اور جب ایک چیز غلط چیز ایجاد کی تو کئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ذرا آج ٹائم چینج کرنا پڑتا تھا، کچھ آواز بڑی رات ہے، اس کے بعد وہاں سے کیا ذرا چائے تھی بناؤ، خالی چائے کہتے کیسا کہتی ذرا میٹھا کھٹا ہونا، چلو وہ لانا، یہ کہاں سے لانا، چندہ کرنا شروع کر دیے، چندے اٹھانے کے بعد وہ کون چیئرمین سیکرٹری وہ نو کام چندے، پھر اس کے بعد جو باٹا باٹی، اس کے اندر جو ہے پیسوں کا گھپلا ہے سب. ایک چیز دیکھو، ایک غلط چیز شروع کرنے کے بعد کتنی سے ہو جاتا ہے. لائٹنگ، میں چیئرمین تھا 1 سال جامع مسجد کا، معلوم ہے سب کو معلوم ہے، کئی زمانے سے ممبر تھے، وہاں چلتا تھا چیزیں. وہ آہستہ آہستہ بند کرتے گئے، لیکن یہ چیز بند نہیں ہو رہی. کیا کہ چاہے کیا الگ الگ بیٹھیں، کیا ہے جاگنے والا جاؤ تو جو ہے وہ اچھا سب بند کرو. ایک بار صرف چائے دیے تھے، خالی چائے دیے شروع، لڈو دیتے تھے وہاں سے، خالی چائے دیے جی کیا بھی نہیں. اس کے بعد جو ہے چائے بھی بند کر دیا وہاں. پہلے کیا مست لڈو دیتے تھے، یہ دیتے تھے، چائے وہ سب کیا سب بند کریں، اب باہر ہوٹلیں گٹلائیں گے چائے الگ پی لیتے ہوگا. تو اصل چیز کیا ہے، یہ جاگنا ہی نہیں.
شب برات سے شب معراج جاگنا ہے. شب برات عبادت کرو, تم رات کی عبادت کرو اور جو ہے قبرستان جاؤ یا اللہ کی خود کیے, لیکن وہاں بھی اجتماعی طور پر کرنا نہیں, تمہارا تمہیں انفرادی طور پر کر لو. اس طرح شب قدر بھی بڑی رات ہے, جگنے کی رات, بڑی رات جگنی, بڑی رات سے لگا بڑی رات جگنے کی, بھائی بڑی جگنے کی, اسے سب بالکل نہیں. تو اگر ٹائم تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے انہوں لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں, اجتماعی ضرور کرنا چاہتے ہیں. اگر مسجد کا ٹائم وہی ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہاں یہ رات نہیں ہو رہی ہے. کیسے کہو, تمام ہی مساجد میں دیکھو جو ہے آج جو ہے بڑی رات ہے, اس کا سے ٹائم ایسا ہو رہا ہے. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ بدعت کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. بدعت کو مٹانا کوئی نہیں چاہتا, بلکہ ہندی لوگ کر چلے پہلے سے ہوگا. تو دین ہمارا ویسا نہیں, جو اللہ کی کتاب اللہ کی ہوتی وہ دین ہے ہمارا. جو باپ دادا کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے. انہوں جو مشرک نہیں بولتے تھے, ارے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر پائے, ہم وہ چل کرنے والے, جی تمہیں کیا لیں گے اللہ کی, وہ دلیل لاتے تھے انہوں. ماں سمے نا ہمارے باپ دادا نہیں سنے نا صاحب, تم بول رہے اس بات یہ بولنے والے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ باپ دادا کو علم نہیں تھا تو کیا یہ وہی کریں گے, بولو. ان کی باپ دادا عقل نہیں تھی تو کیا وہی کام کریں گے, بولو. تو یہ مشرکین کی دلیل ہے, اہل ایمان کی دلیل نہیں ہو سکتی. تو اہل ایمان کو یہ دیکھنا چاہیے کیا اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. اللہ رسول کی بات پر ہم کو چلنا ہے. تو سب سارے مساجد کے اندر کیسا معلوم نہیں کہ جہالت ایسی ہے, کیسا معلوم نہیں کہ کیا معلوم, کیسے معلوم نہیں, معلوم ہی نہیں, علم کی طرف توجہ نہیں کرے, بس چل رہی گاڑی چل رہی ہے, ایسا چل رہا ہے, عرس کر رہے ہیں, سندل کر رہے ہیں. کیا کچھ لوگ بولنے والے بولے, انہیں چھوڑ دیں بس, اور زوردار چھوٹے چھوٹے خبر ہے, وہاں عرس ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, چل رہے کہ نہیں. دیکھو کچھ لوگ بولنے والے بولے, انہیں کیا ہے بولتے لو جی ہمیں کرنے کا چلو چل رہی گاڑی. تو ویسے یہ بھی تو ہم ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا شریعت کہتی ہے, بولو اس کے بارے میں. اب شریعت بولی تو شریعت میں کیا تھی بنانا چاہیے, ایسا کرو. اب عید ہے, عید کے بارے میں, عید کی نماز ایسا پڑھنا چاہیے, عید کے احکام ایسے ہیں, ہے کہ نہیں. عید کے دن عید الفطر کے دن کچھ کھا کے جاؤ, عید الاضحیٰ کچھ مت کھا کے جاؤ, سب احکام دینا پڑتا وہاں سے. کیا بھی نہیں تو کیا بھی نہیں, تمہیں بنا لینا پڑتا وہاں سے. اپنی شریعت بنا کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا. دیکھ رہے ہو جہاں شریعت میں حکم ہے. اب عیدین کی نماز اجتماعی نماز ہے کہ نہیں. شریعت نے حکم دیا اس دن کرو, کپڑے صاف اچھے پہنو, راستے سے تکبیر کہتے ہوئے جاؤ. عید الفطر کے اندر جو ہے کچھ میٹھا کھا کے جاؤ, عید الاضحیٰ مت کھاؤ, آ کے قربانی کر کے کھاؤ. یہ سب چیزیں شریعت نے, یہاں کچھ بھی شریعت نے حکم نہیں دیا. تو کون کر رہا ہوں, بیٹھ کو کرنے والے نا. آج بڑی رات ہے, ہوں کریں گے. پھر جو ہے اس کے بعد کچھ لوگ گمراہ فرقوں کو یہ مل جاتا ہوں, لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں سے, ذرا بیان کرتے ہیں وہاں سے. تو یہ خاص طور پر جماعت اسلامی کا جو فرقہ ہے وہ ایسے موقع دکھتا رہتا ہے. لوگ جمع, چلو ذرا آپ تو ایکسپلائٹ دا موب, لوگ جمع ہوئے, ذرا کہتے بولنا کرو, ہم کو دے دیتے, ہم ہی بولتے تھے سب کون. 3 جگہ وہاں سے وہاں ایک چلو, وہاں 2-3 جگہ جا کو بیان کرتے, ایک جگہ نہیں وہ بھی. تمہیں قبر کی نماز تم لیٹ سے رکھو, ان کے یہاں بیان کر کو, وہاں آتے وہاں جاؤ, وہاں بولو. کیا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے بہرحال شریعت میں نہیں ہیں. تو شریعت میں جس سے نہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملے, الٹا گناہ ہو گیا. یاد رکھو کیا برا کیا کر رہے ہیں صاحب, بولو ذرا بیان کرتے نا, اچھا بیان کرتے ہیں. ارے کرنے کا نہیں ہے, کیا الگ الگ جو چیز نہیں کرنے کی ہے اس کے بارے میں ثواب ہو رہا مت, بلکہ الٹا گناہ ہوتا. تو تمہیں کرے, اب ہمیں تو اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو روکنے کے لیے کرے, اب لوگ رکتے نہیں ہو تو اس لیے جانا ہی چھوڑ دیا, اب جانے دو, ہم جاتے ہی نہیں ہو. تو الحمدللہ 1 سال سے یہ مسجد ہماری آباد بھی ہے, تو ہم یہاں نہیں چاہتے کہ کسی کی بدعت ہو جائے. جو ہمارا ٹائمنگ ہے عشاء کا وہی ٹائم ہوگا, اور نماز پڑھ کے لوگ چلے جائیں, کسی قسم کی نہ کریں. تو شریعت پر چلنا ہے بہت بڑا ثواب ہے. امام ربانی فرماتے ہیں شریعت کے مطابق آدمی جو ہے بیت الخلاء جا کے آتا ہے اور اپنی مرضی سے انہیں رات بھر نماز پڑھ, اپنی مرضی سے خوب نماز پڑھ رہا ہے, تو جو سنت کے مطابق انہیں جو کام کرا اس کو ثواب ملے گا, اس کو ثواب نہیں ملے گا رات بھر نماز پڑھنے سے. کہاں سے جو کون پڑھو گے, مکتوبات میں امام ربانی نے لکھا ہے کہ جو ہے سنت کے مطابق کیا ہے, کیسے جانا, کیسے دعا پڑھ کے جانا, پہلے کون سا قدم رکھنا, کون سا قدم نکالنا, بحرہ کی کیا دعا پڑھنا ہے. تو اگر اس کے مطابق اگر جو ہے آدمی اپنے بیت الخلاء جا کر آ رہا ہے تو اس کو ثواب ملیں گے, ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ. نسبت کی کہ جو ہے رات بھر نماز اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہے, اتنے نماز پڑھنا, میں نے بولے 100 رکعت نماز پڑھنا کر, بولے بچے پرائمری اسکول کے بچے
کیا نرم ہڈیاں رہتے ہیں، کچھ پرابلم نہیں ہوتا، 100 نماز 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، چھڑ خوشیوں کو 100 رکعت نماز پڑھا رات میں، کون بولے تم نا کیا ہے، ہم پڑھے سوئیں سب کام ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے شریعت کے خلاف ہیں، اب تک ہو رہی ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں ہم بول رہے ہیں. اب اللہ جس کے کان کھلا ہے، جس کا دل کھلا ہے انہیں مانتا ہے، تو انہیں جس کا دل اوندا ہو گیا انہیں نہیں مانتا ہے. ادھر یہ فتنہ ہے، گمراہیوں کو جن لوگوں نے اپنے دل میں اتار لیا ہے، ایکسپوز ہوتا ہے. گمراہی آتی ہے نا، ایکسپوز ہوتی ہے ایک دم انسان کا دل ایکسپوز. انہیں قبول کرا، ہاں چلو انہیں گیا چنے کام سے. ٹھیک ہے، کتنے لوگ کیا نہیں کرتے، سارے کرتے لوگ. اب کیا بولتے ہیں دیکھو کمیٹی والے، کئی بار ہمیں فتویٰ دیکھ چھوڑے ان کو. دیوبند کا فتویٰ ہے رائے دیے، وہ چیئرمین وغیرہ کو دے دیے، وہ تمام لوگوں کو بولے، اس کو بولے، چھوڑنے تیار نہیں ہونا. تو اس کے بعد سلسلہ چلنے والا ہوں. تو جو ذمہ دار ہیں اور پھر جو ہے خاص طور پر امام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، مت نہ کرو. تو امام خود آگے بڑھ کے کرتا ہے، اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے نکالیں گے. کیسا نکالتے ہیں، کیا ہے، ہاں غلط کام کرے نکالتے ہیں، صحیح کام کرے نکالتے ہیں. دیکھو سوچو تو بہرحال جو ہے آج بھی جو ہے اس کے بعد پھر لائٹنگ ایک چل رہی ہے. تو یہ ان کی نقالی ہے غیر مسلمین کی. کیا آپ کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے. دیپاولی جو تھے نا ان کی، پہلے خالی دیپاولی کو لگانا، اس کے بعد ہر چیز کو لائٹیں شروع کر دے. وہ پہلے دیپ تھے، اب دیپ کی بجائے لائٹیں آ گئی. لائٹنگ زوردار لائٹنگ ہر جگہ، انہوں نے درگاہ کو ادھر ادھر مسجدوں کو لائٹنگ شروع کر دیا. تو غیر حدیث ہے، حدیث کا مفہوم بول رہا ہوں، اس کے الفاظ کہاں ہیں مجھے نہیں ملے. حدیث کا مفہوم یہ ہے، تو جو ہے جب غیر ضروری روشنائی کی جائے گی تو نمازوں کو نور چلا جائے گا. کیا نماز میں کیا ہے، ٹھہرا پوچھو. امام کو صحیح پڑھنے نہیں آتا، کیا الگ الگ بیٹھے، دوسروں کو کیا الگ الگ بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو ہی تلفظ. کیسے کیسے غلطیاں کرتے ہیں، مؤذن کیسے غلطیاں کرتا ہے، امام کیسے غلطیاں کرتا ہے. سلام پھر ایک لمبی دعا مانگنا شروع کرتا ہے. کون کہاں ایسا ہے؟ وہ بدعت، وہ بھی سب بدعتوں کا مجموعہ ہمارا دین ہوا ہے، معلوم ہے نا. اس لیے نورانیت چلی گئی. مقتدی کب تک ہے تمہیں؟ سلام پھر تک. سلام ہو گیا ایک سلام تک، وہ بھی ایک سلام ادھر پھرے ختم ہو گیا، تمہارا تعلق اس کا ٹوٹ گیا. تمہیں انڈیپینڈنٹ نہیں انڈیپینڈنٹ. امام سے کب تک ہمیں جڑے ہوئے ہیں، اس کے انڈر میں کب تک ہیں، جب تک کہ سلام ہے. سلام پھرتے ہی ہوگا تمہارا ٹوٹ گیا، اب تم انڈیپینڈنٹ. تمہاری دعا اچھی مانگ لے، ان کی دعا مانگ لو. یہ کیا جیون، امام دعا میں نہیں مانگتا. ارے نماز پڑھانا کی دعا کی واسطے امام ہے، نماز پڑھانا کی دعا مانگنے واسطے امام نہیں. یاد رکھو، تم اللہ سے مانگو کہ نہیں مانگتے. تم نے کیا اللہ سے تمہارا کہ بہ رہے انہیں مانگنا. انہیں کیا مانگتے اسے نہیں معلوم. انہیں کیا مانگ رہا ہے اسے نہیں معلوم. میں فرضی بات نہیں بولتا جائے. وہ کالی مسجد میں کون سی بھی امام نہیں رہتا، کون سی امام بنائے، ایک لیک بنائے حافظ کے تحت بنائے. ابراہیم علیہ السلام دعا، اے اللہ میرے اولاد میں نبی کو پیدا کر جو نے جو ہے کتاب تیری کتاب کی آیت کی تلاوت کرے، ہاں ان کو دین کے احکام سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. وہ دعا مانگ رہا ہوں. کیا آمین آمین کرے. کب انہوں دعا مانگے، نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سب کام کرنے چلے گئے، وہ دعا مانگ رہا انہیں. کیا تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے نہیں، دنیا بھر کی ضرورت ہے. اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اسی کی امام کی لگا رہے نام. انہیں کہ اپنی ضرورت مانگ لیتا ہے. اور کیا مانگ رہے معلوم نہیں، عربی مانگ لیتے ہیں. دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے. دعا پڑھتے نماز پڑھتے ہیں نا، پھر دعا پڑھتے معلوم ہے، دعا کو مانگنا ہے. ایک بیچارہ فقیر کیسا مانگتے رہے، دیکھو اماں ذرا دیو، وہ دیو، ویسے اللہ سے مانگنا ہے. وہ انہیں ریئل کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، چھوڑو جان کیا بھی. ان کا بھی پیشہ بنا لینا بھیک مانگنے اللہ. لیکن ضرورت مند آدمی تو تڑپ کر مانگتا رہتا ہے. ویسا اللہ سے مانگنا. تو اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے. اللہ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے، معلوم ہے کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر جو ہے عزت والی نہیں، معلوم ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے مانگیں، اور دو میں تمہیں نہ مانگو، تمہیں اسے لگا کو کہ تم نے کیا مانے گا، یہ ہے اسے لگا کو پھر بازو چپ ادھر ادھر دیکھتے ہو، آمین 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 آمین. تو بہت غلط طریقہ ہے. تو ایسی چیزیں، تو یہ سب، اور خاص طور پر بڑی رات کو جو لمبی دعا کرتا ہوں، یہ دو اور جگہ دعا آسانی ہوتی ہے معلوم.
ایک دعا کر کو پہلی دعا نہیں مانگنے کا ہے، ایک سلام نماز فرض نماز ہونے کے بعد اور ایک دعا بٹھا لے بیٹھا سب کی سنتہ نفلہ ہونے کے بعد اور ایک بیٹھ کو دعا کر کو اور اس کے اندر الفاتحہ کر بولتا الفاتحہ. سب یہ پوری چیزیں بدعت ہیں، A to Z بدعت ہیں. تو بہرحال جو ہے یہاں آج آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو ہے اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں ہم کو سوال نہیں ہونے والا تھا اللہ کے دیدار ہوا کہ نہیں ہوئی، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں یہ پوچھتے ہیں. لیکن چونکہ بحث آ گئی تفسیر میں بحث ہے تو اس آیت سے تو نہیں معلوم ہوتا، حدیث کے اندر بات آئی. یہ سمجھو اس آیت کو لے کے ثابت کریں گے تو بہت مطلب کیسا نکلتا تھا. وہ آسمان کنارے پر تھا، سیدھا بیٹھا، قریب آیا، لٹک آ گیا، سب جو ہے بہت اللہ کے لیے بالکل کیا ہے فٹ اپ نہیں ہو سکتا، کسی طرح فٹ اپ نہیں ہو سکتا. جبریل علیہ السلام کے لیے مناسب ہو سکتا کیونکہ آگے وہی جا رہا ہے، اس کو اور ایک بار اترتے ہوئے دیکھا کرتے پھر اللہ اتر رہا تھا کیا اوپر چڑھ رہا، ایسے کیسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ آیتوں کی روشنی کے اندر جو ہے اتنی بات آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا یہ سچ، اللہ کو دیکھے سو وہ حدیثوں میں ہے، اسے جوڑنا نہیں، جڑے تو پھر گڑبڑ شروع پڑتی بس. وہ کیا کرنا شروع کرے لوگ یہ آیتیں پڑھ کو اللہ کی دیدار شروع کرے نا، ارے کیا ہوا اللہ ایسا کیسا لٹک آیا کرتے وہ آیا کرتے یہ آیا کرتے، یہ نہیں. تو اللہ کیسا دیکھیے کیا دیکھے وہ بھی نہیں. میں نے ایک نور دیکھا اللہ کو کیا ہاں میں نے ایک نور کو دیکھا بولے. تو یہ اس طرح کی ہیں. تو بہرحال جو ہے ہمارا بس اللہ کے رسول کو جو ہوا آپ نے جو کچھ دیکھا ہم کو سوال ہونے والا نہیں کیا کیا دیکھیے اللہ کے رسول. ہاں بولو اللہ دیکھے گا نہیں بولو تم یہ ہونے والا نہیں. کیونکہ یہ رات کے بیان کرتے رہتے ہیں لگا وہ تو کچھ لوگ الٹے سیدھے بیانات کر کو اور بھی لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں، غلط قسم کے بیانات. ایسا کیا معلوم ہو کیا ہے وہاں کیا راز ہوا فلاں ہوا آپس میں راز کی گفتگو ہوئی فلاں ہی راز تمہیں کی کھولنے جا رہے ہیں راز تو نہ معلوم راز ہے کیا ہوا سو نہیں وہ بہت راز کی بات ہے معلوم نہیں نہ معلوم ہو تو نہ ہم گئے تھے کیا وہاں سننے بھلے آدمی الٹے سیدھے بات. کچھ لوگ تو ہم نے سنا ہے ایسا کیا ہے وہ دیکھو وہاں گئے تو اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں بولے گئے تھے اللہ کے رسول. ایک دم ایک آئینہ آ گیا تھا فل سائز کا آئینہ. پھر آواز ایک تھی اندر والا میں ہوں باہر والا تو، یعنی جو تو ہے وہ میں ہوں. آئینے کے اندر تمہیں کیا دیکھتے ہیں اندر ایک صورت رہتی باہر ایک ہے تو اندر والا میں ہوں باہر والا تو ہے، یعنی جو تو ہے وہ میں ہوں بولے گئے اللہ. دیکھو یہ تو کفر کا عقیدہ ہے، کفر کا عقیدہ ہے اس کہ جو اللہ رسول الگ الگ ہے. اللہ کے رسول کا ایک ہی صاحب معلوم نہیں وہ اندر ہے وہ تو یہ سب یہ رات میں ہوتا ہے. دیکھو یہ اس کا جاگے نہیں ہے ایسے غلط کام، وہ غلط کاموں کا سلسلہ چل پڑتا بات، ایک دو نہیں ہزاروں غلط کام چل رہا. تو الحمدللہ کہ اچانک سے ایک مسجد بن گئی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی غلط کام نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.